السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست شاذیب رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دنیا و آخرت۔ آج ہماری بک ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول کی قسط نمبر 20 ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف۔ تو آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے تیسرے بندے کی خاطر بیوی سے جھگڑا۔ 8ویں خطرناک غلطی یہ ہے کہ شوہر دوسروں کی وجہ سے اپنی بیوی سے جھگڑتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس عاجز کا تجربہ ہے میاں بیوی ایک دوسرے سے کبھی نہیں جھگڑتے۔ جب بھی جھگڑتے ہیں کبھی نہ کبھی کسی تیسرے بندے کی وجہ سے جھگڑتے ہیں۔ وہ تیسرا بندہ خاوند کی ماں بھی ہو سکتی ہے، خاوند کی بہن بھی ہو سکتی ہے، بیوی کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بیوی کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بزنس ہو سکتا ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ کہیں بیوی کی ماں اس کو سکھا رہی ہوتی ہے اور کہیں خاوند کی ماں اس کو سکھا رہی ہوتی ہے۔ کہیں خاوند کا باپ آڑے آ رہا ہوتا ہے اور کہیں بیوی کا باپ ضد کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں لڑتے، ہمیشہ تیسرے بندے کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ جب تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہو تو تم تیسرے کو درمیان میں آنا ہی کیوں دیتے ہو؟ آپس کے معاملات خود طے کر لو۔ ماں باپ کو بتاؤ کہ ہم خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں، ماں باپ کو درمیان میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ تو میاں بیوی کو عقل مندی کے ساتھ ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ ان کی زندگی دنیا ہی میں جنت کا نمونہ بن جائے۔ اور تیسروں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں۔ یاد رکھنا لیلۃ القدر میں سب بندوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور چند بندوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، ایک وہ بندہ جس کے دل میں مومن کے بارے میں کینہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتے، اور ایک وہ بندہ جو کسی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے اور ان کے درمیان نفرت اور دوری کا باعث بنتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایسے بندے کی شب قدر کے اندر بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ لہٰذا ساس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے میرے بیٹے نے بیوی سے جھگڑا کر لیا تو میں کہیں ان میں تو شامل نہ ہو جاؤں گی۔ سسر کو بھی یہی سوچنا چاہیے، نند کو بھی یہی سوچنا چاہیے، دوسرے رشتہ داروں کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی بات ایسی نہ کریں کہ ہماری وجہ سے میاں بیوی کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اگر فاصلہ ہو گیا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی بخشش نہیں کریں گے۔ لہٰذا میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ کسی تیسرے کی وجہ سے ہرگز نہیں جھگڑنا چاہیے۔ نمبر 9، الزام لگانا۔ 9ویں خطرناک غلطی خاوند یہ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیوی پر شک کرتے ہیں یا الزام لگا دیتے ہیں۔ یہ جو الزام کی بات ہے یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ خاوند نے دیکھا بیوی فون پر بات کر رہی ہوتی ہے، وہ بتا بھی دیتی ہے کہ میں نے فلاں سے بات کی تھی۔ نہیں تمہیں کسی کا فون آیا ہوگا۔ اس قسم کے شک میں نہیں پڑنا چاہیے جب تک کوئی ٹھوس بات سامنے نہ آئے یا شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شک میں آ جانا اور الزام لگا دینا یہ چیز گھر کی بنیاد اکھاڑ دیتی ہے۔ یاد رکھنا بیوی خاوند کا ہر ظلم برداشت کر سکتی ہے لیکن خاوند کا الزام برداشت نہیں کر سکتی، اور ضروری نہیں کہ کوئی اخلاقی الزام ہی ہو، اور بھی چھوٹے چھوٹے الزام بیوی پر لگاتے رہتے ہیں۔ یہ نقصان ہوا تیری وجہ سے، بچے بگڑ گئے تیری وجہ سے، فلاں کام وقت پر نہ ہوا تیری وجہ سے، یہ سب الزام ہی تو ہیں۔ بعض خاوندوں کی یہ عادت ہوتی ہے ذرا سی بات پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹے نے بات نہ مانی تو بیوی کو کہا تو نے بگاڑ دیا ہے۔ ارے صاحب آپ بھی تو باپ تھے، آپ نے کون سا ایسے سنوار لیا، آپ بھی بگاڑنے میں برابر کے شریک ہیں۔ تو یہ جو بیوی کو ذرا سی بات پر الزام دے دینا کہ ہم وقت پر تقریب میں نہیں پہنچے تمہاری وجہ سے، حالانکہ دیر بچوں نے کر دی تھی، یہ کوئی اور وجہ بن گئی تھی، یہ بہت بڑی خطرناک غلطی ہوتی ہے۔ ایسی غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 10، بیوی کے اقارب سے بے اعتنائی۔ اور 10ویں اور آخری بڑی غلطی عام طور پر جو خاوند لوگ کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیوی کو کہتے ہیں کہ تم سے تو مجھے پیار ہے مگر تمہارے ابو اچھے نہیں لگتے۔
امی اچھی نہیں لگتی، مجھے تمہارے بھائی اچھے نہیں لگتے۔ عورت کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے قریب کے محرم مردوں سے مجھے نفرت ہے تو سوچئے کہ پھر اس بچی کے دل پر کیا بیتے گی۔ اس لیے کہ بیوی کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق جذباتی لگاؤ میں داخل ہے اور فطری چیز ہے۔ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے والدین کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرے۔ اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے خاموش بھی ہو جائے گی تو دل تو اس کا ضرور دکھے گا۔ اس کی مثال ایسی سمجھیں کہ خاوند اپنے والدین کے بارے میں بیوی کچھ ایسی باتیں کر دے تو خاوند کے دل پر کیا گزرے گی۔ اسی طرح جب خاوند بیوی کے والدین کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کے دل پر بھی وہی کچھ گزرتا ہے۔ کبھی یہ بات بھی ایک لڑائی کا ذریعہ بنتی ہے کہ خاوند چاہتا ہے کہ میرے رشتہ دار مطمئن رہیں اور بیوی چاہتی ہے کہ میرے رشتہ دار مطمئن رہیں۔ اس کے لیے ایک بہترین اصول یہ ہے کہ شادی سے پہلے ان کا ایک باپ اور ایک ماں تھی، اب شادی کے بعد 2 باپ اور 2 مائیں ہیں، کیونکہ شریعت نے ساس اور سسر کو ماں اور باپ کا درجہ دیا۔ تو جب بیوی ساس اور سسر کو ماں اور باپ کی نظر سے دیکھے گی تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب خاوند بھی ساس اور سسر کو ماں اور باپ کی نظر سے دیکھے گا تو لڑائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ خاوند کی جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کی ساتھ شرعی طریقے پر اچھا تعلق رکھنا اور ان کو مطمئن رکھنا بیوی کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور خاوند کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ بیوی کے رشتہ داروں کو خوش رکھے۔ جب گھر میں یہ ذمہ داریاں اس طرح تقسیم ہو جائیں گی کہ بیوی ہر وقت یہ سوچے کہ میں اپنے میاں کے رشتہ داروں کو ہر وقت کیسے خوش رکھ سکتی ہوں، اس کی امی کو کیسے خوش رکھوں، اس کی بہنوں کو کیسے خوش رکھوں، اس کے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بنا کے رکھوں، اور خاوند یہ سوچے کہ میں کس طرح اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو اچھا رکھوں، تو پھر دونوں کے درمیان جھگڑے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ لیکن آج کل نوجوان تو عام طور پر یہ غلطی کر لیتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خبردار تم نے اپنے گھر نہیں جانا، خبردار تم نے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرنی، اور یہ معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ تو آج کے موضوع کا اختتام کرتے ہیں یہیں پہ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔